اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثرا کثیرا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی دوسری نشست ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے اجداد محترمین کا ذکر کیا تھا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت اور بچپن مبارک کا ذکر کیا جائے گا. آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جیسا کہ اکثر کے ہاں ظاہر ہے اور ایسا حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے، سوموار کے دن ہوئی تھی. اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں غیلان بن جریر بن عبداللہ بن معبد الزمانی کی روایت جو ابو قتادہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دو اعرابیوں نے کسی روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے اور دنوں کے مقابلے میں درجے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جب میری ولادت ہوئی اور جس روز مجھ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. اسی طرح امام احمد بن حنبل مسند احمد ابن حنبل میں بیان کرتے ہیں کہ اس دن موسیٰ بن داؤد اور ابن لہیعہ نے خالد بن ابی عمران، حسن بن سنانی اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت دوشنبہ کے روز یعنی سوموار کے دن ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار ہی کے روز حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کے قریب رکھا تھا. مکہ سے ہجرت بھی سوموار کے دن فرمائی. مدینہ میں سوموار ہی کے روز آپ داخل ہوئے. آپ نے قدم رجع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر ملال بھی سوموار ہی کے روز ہوا ہے. اس روایت کو انہی حوالوں سے عمر بن بکیر نے بھی بیان کیا اور یہ بتایا کہ سورہ مائدہ کی آیت شریفہ مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. یہ بھی سوموار کو نازل ہوئی ہے. اس کے نزول کا دن بھی سوموار کا ہے. غزوہ بدر بھی سوموار کو ہوا ہے. عبداللہ بن عمر ابن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وفات دونوں سوموار کے روز ہوئے ہیں. ثابت ہوا کہ اس پر تو سب کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ سوموار کے دن ہوئی ہے. اس کے علاوہ بعض راوی آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف بھی رکھتے ہیں. تاریخ ولادت میں اختلاف تو ہے لیکن کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. ربیع الاول پہ سب کا اتفاق ہے. تاریخ پہ اختلاف ہے. بعض کے ہاں 17 ہیں، بعض کچھ اور بتاتے ہیں اور مشہور تو 12 ہیں. تحقیقی کول 9 کا بھی ہے، ایک کول 7 کا بھی ہے اور ایک کول یکم ربیع الاول کا بھی ہے. واللہ عالم بالصواب. جی
آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ذکر کرتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا، تاکہ اس طرف ہم بڑھ سکیں۔ جناب عبداللہ کی شادی جو نبی پاک علیہ السلام کے والد محترم ہیں، آپ کی شادی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی اور انہی کے بطن مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو علم ہے اور اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم کچھ واقعات کا بھی ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جنات کی چیخ و پکار، بتوں کا بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر کے اوندے منہ زمین پہ گر جانا، حبشہ میں نجاشی کے عجیب چیزیں دیکھنے، اپنی والدہ ماجدہ کے جسم سے الگ ہو کر نور ظہور اس کے آسمان کی طرف رخ کر کے ساکن ہو جانے، اس نور سے شام کے تمام محلات کے روشن ہو جانے، ستاروں کے زمین کے نزدیک آ جانے اور اس نور کے آپ کے چہرہ مبارک پر نمودار ہونے کے مشاہدات کا ذکر بہت سی کتابوں کے اندر بھائیوں پایا جاتا ہے۔ بقی بن محلد الحافظ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا ہے۔ پہلی بار جب اللہ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا، تیسری بار جب آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ان 4 موقعوں پر یہ رویا ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ شام بن حروہ نے اپنے والد سے اور حضرت عائشہ کے حوالے سے نقل کیا، ایک یہودی مکے میں رہ کر تجارت کیا کرتا تھا، جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اسی روز اس نے قریش کی ایک مجلس میں ان سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے نہیں، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آمنہ بنت وہب، نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ کے بطن سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں ایک عظیم الشان فرزند ارجمند کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ناظرین، یہ وہی عظیم الشان شخصیت ہیں جو کہ ہمارے آقا اور مولا اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر اس بچے کو دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر اور لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر یہودیوں کی مزید درخواست پر آپ کا مکان سے باہر لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ علیہ السلام کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اسے پوچھا، ارے یہ تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ خیر، تمہیں خدا کی طرف سے یہ نعمت مبارک ہو، تمہاری ستوت کی اب یہ خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے صالح بن ابراہیم نے یحییٰ بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ کے حوالے سے ایک روز بیان کیا کہ مکے میں یحییٰ بن عبد الرحمن کے پاس لوگ بتعاشا دوڑے چلے آ رہے تھے، جن کے پیچھے پیچھے حسان بن ثابت پکار کر کہہ رہے تھے، آج یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے ایک دن میں اس کا غلام بنوں گا۔ کل مدینے میں ایک یہودی کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، یاد رکھو مکہ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تم اس کی اطاعت کرنا۔ یہودی بولے، تجھے کیا ہوا اور تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی بولا، کل رات جو آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا، اس سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ احمد نام کے ایک بچے آج رات مکہ میں پیدا ہوں گے جو آگے چل کر نبی ہوں گے، ان کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ابو بکر بن عبداللہ العامری کی زبانی اور چند دوسرے مسند راویوں کے علاوہ عبد الرحمن بن ابی سعید اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابو سعید، جیسا کہ انہوں نے بتایا، بنی
اشحل میں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے کسی سے مکے میں غیر معمولی بچے کی ولادت کی خبر نہیں سنی، لیکن جب وہ اگلے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں پہنچے تو انہوں نے یوش یہودی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر بنی اشحل کے ایک شخص خلیفہ بن صلبہ نے یوشع سے کہا، تم مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ طویل، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ ان کے سر پر امامہ ہوگا اور وہ اکثر دراز گوش پر سوار ہوں گے۔ جب خلیفہ بن صلبہ اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی باتیں سنائیں تو لوگوں کے اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو؟ کل سے یثرب یعنی مدینہ شریف کا پہلا نام تھا یثرب کہ تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے نکل کر اتفاقاً قبیلہ بنی قریظہ میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو کر ایک نبی کی ولادت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور زبیر بن بتا کہہ رہا تھا، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج نبی پیدا ہوا ہے، ان کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں تشریف لائیں گے، یعنی مدینہ میں۔ ایک اور روایت جی، جب آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے زبیر بن بطا کی یہ باتیں بیان کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن بطا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کسرا کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر اپنی کتاب عواطف الجان میں کہتے ہیں، حسب دستور حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسرا کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے، نیز اس کے ایوان کے آتش کدے یعنی کہ جو آگ اس کے گھر میں جل رہی تھی پوجا کے لیے وہ بجھ گئی، جبکہ سارے فارس کے تمام آتش کدوں میں آگیں بجھ گئیں، جبکہ 1000 سال سے اس وقت تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے آتش کدے میں بھی آگ بجھ گئی ناظرین۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت بسعادت ہے اس کا ذکر کیونکہ آج ہم کر رہے ہیں تو آج ہمارا یہی موضوع ہے۔ ہم انہی واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارا ایک اچھی کلاسز ہم نے شروع کی ہیں آج کے دن میں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک ضرور کریں، کامنٹ ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور عظیم رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے انسانیت پر احسان جتلایا ہے کہ مومنو میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں اپنا نبی دیا ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن اس پر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہی اپنے والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے اور راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو رضاعت کے لیے، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ رضاعت کے لیے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، تو آپ کو رضاعت کے لیے حضرت بی بی حلیمہ کے سپرد کیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی رضائی والدہ ماجدہ
ان کے سپرد آپ کو کیا گیا اور آپ کافی عرصے تک وہاں رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے تھے، 4 برس آپ کی عمر مبارک ہوئی، تو ایک عجیب واقعہ آیا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی کے سائٹ پہ کسی طرف اپنے درود شریک بھائی کے ساتھ بکریاں جو ہیں انہیں لے کر گئے تھے، وہ بکریاں جو کھانا کھاتی ہیں، کھانا وغیرہ کھلانے۔ یکایک 2 شخص سفید لباس میں آپ پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ لٹایا اور سینہ مبارک کھول کر اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی، پھر سینہ اسی طرح جوڑ دیا، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا کر غائب ہو گئے۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھاگے ہوئے گھر گئے اور اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا، حضرت حلیمہ کو۔ تو دونوں میاں بیوی کی سن کے ہاں بڑی تیزی سے گھبرائے ہوئے آئے چراگاہ کی طرف۔ تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے وہ متغیر تھا۔ انہوں نے فوراً سینے سے لگایا اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے وہی قصہ دہرایا۔ بی بی حلیمہ ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور گھر لے آئے، لیکن اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ فکر میں پڑ گئیں کہ اس دفعہ تو اللہ نے خیر کر دی، پھر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ بھی تو آقا علیہ السلام کے اصل مقام و مرتبے سے اس وقت تک آشنا نہیں تھے نا جی، تو اس لیے سب ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنی جگہ گھبرا گئے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ رب تعالیٰ کی منشا کیا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہستی کو یہ ایک چھوٹا بچہ سمجھ رہے ہیں، آگے چل کر یہ نبیوں کی امامت کریں گے، آگے چل کر یہ امت کی قیادت کریں گے، آگے چل کر یہ انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن جائیں گے، یہ شافی محشر بنیں گے، ساقی کوثر بنیں گے۔ آگے جب چلیں گے تو اللہ نبیوں کا امام بنائے گا، صرف نبیوں کا امام نہیں، شافی محشر بھی بنائے گا، اور آپ پر سلسلہ نبوت کی تکمیل بھی ہو جائے گی، اور الحمدللہ ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناچار آقا علیہ السلام کو لے کر مدینہ پہنچی، مکہ پہنچی اور ان کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تھی کہ والدہ ماجدہ آپ کو مدینہ منورہ لے گئیں۔ واپسی میں راستے میں بیمار ہوئی اور مقام ابوک میں انتقال فرمایا، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں بی بی آمنہ جب میرے آقا صرف 6 برس کے تھے۔ اندازہ کریں کہ بچہ 6 برس کا ہو، سفر میں ہو اور والدہ انتقال کر جائے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی، اور وہ آقا یعنی نگہداشت کی۔ پرورش کسی نے کیا کرنی ہے میرے آقا کی، ان کی دیکھ بھال جو ہے اس وقت کر رہے تھے، اور اپنے جو خواجہ عبد المطلب تھے نبی پاک سے ان کو بڑی محبت تھی۔ 2 سال گزر گئے، جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو جناب عبد المطلب بھی انتقال کر گئے، اور آپ جناب عبد المطلب کے گھر میں قیام فرمانے لگے، ابو طالب کے گھر میں قیام فرمانے لگے، حضرت علی کے والد محترم جناب ابو طالب جہاں جاتے تو جب بھی کہیں جانا ہوتا جناب ابو طالب کو تو نبی علیہ السلام کو وہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی طرف تشریف لے جا رہے تھے، بچپن کا ہی واقعہ ہے۔ بلکہ اس جگہ پر بچپن بلکہ رضاعت کا ایک واقعہ آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کا سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا ایک بچپن کا آپ کو بتاتا ہوں معجزہ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ یتیم جب یہ گئی تھی نا وہاں پہ
یہ جو بچے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589 کے اوپر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایسے بچے کی ماں سے جن کے والد بھی اس دنیا میں اب نہیں ہیں دودھ پلانے کی مجھے بھلا کیا اجرت ملے گی، لیکن کیونکہ اب اس بچے کے سوا کو مکے میں کوئی اور بچہ نہیں تھا، اس لیے میں نے غنیمت سمجھ کر لینے کا ارادہ کیا، اور جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا میں بھی وہیں رات گزارنے کے لیے پڑ گئی، لیکن وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ میرے پاس میرے چھوٹے سے لڑکے کے لیے کھانے کو کچھ تھا اور نہ سواری کے لیے چارہ تھا۔ پھر یہ کہ میرا شیر خوار بچہ عبداللہ بھی رات بھر میرے پاس رہا، وہ بھی، لیکن چونکہ میں نے رات کو کچھ کھایا نہیں تھا تو اس لیے کچھ حالات اچھے نہیں تھے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے بتایا، وہ فرماتی ہیں کہ خیر وہ رات میں نے جوں کی توں کاٹی اور صبح اٹھ کر مجبوراً وہی بچہ لے کر چل دی، کیونکہ اس کے سوا بچہ چارہ نہ تھا، اور یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی والدہ سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا جس سے میں اپنے اور اپنے لڑکے کے لیے کچھ کھانے کے لیے اور سواری کے لیے چارہ لے لوں گی۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کہا، جب میں اس بچے کو لینے ان کی ماں کے پاس پہنچی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ خاتون جن کا بچہ اس وقت وہ بچہ جن کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، غم فطری طور پر نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن وہ یقیناً بڑی صابر اور شاکر عورت تھی۔ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ بی بی آمنہ کو تو ظاہراً جو حالات ہوتے ہیں اس حوالے سے انہیں غمگین ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت صابر شاکر تھیں، مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئیں، بچہ دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں مجبوراً لینے آئی تھی اتنے خوبصورت تھے کہ میں اپنی ساری زندگی میں اس سے خوبصورت بچہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ عام بچوں میں اور ان بچوں میں فرق تھا نا، وہ بچے تھے، یہ نبیوں کے سردار تھے، محبوب خدا تھے، تو فرق تو ہوگا نا میرے دوستو۔ فرماتی ہے کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کو سینے سے لگایا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ مکے سے واپسی کا سوال بھی سناتی ہیں بی بی، اور اس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 580 پہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکے سے واپسی میں ایسی مایوس اور اداس ہونے کی بجائے ان سب اور سے زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی جو بڑے بڑے گھرانوں سے بچے دودھ پلانے کے لیے لے کر آئی تھیں، اور انہیں ان گھروں سے بڑی بڑی رقمیں بھی پیشگی ملی تھیں، مگر ان بچوں میں سے کوئی بھی اتنا حسین و جمیل نہ تھا جتنا وہ بچہ تھا جو مجھے بی بی آمنہ نے دودھ پلانے کے لیے دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب میری گود میں آئے تو نام کو بھی نہیں روئے، جبکہ دوسری عورتوں کے بچے سب کے سب روتے بسورتے مکے سے چلے تھے اور اب تک رہ رہ کر رونے لگتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک عجیب بات یہ تھی کہ میرا وہ مریل سواری جو بالکل ہی عاجز سی تھی، آقا کے آنے سے وہ جو سب سے ایسی سواری تھی بالکل کمزور اور لاغر جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، جب آقا تشریف لائے تو وہ اتنی تیز ہو گئی کہ سب سے آگے نکل گئی، اور دوسری عورتیں پوچھ رہی تھیں کہ حلیمہ تیری سواری کو کیا ہو گیا کہ اب یہ ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے، جب اس میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں تو خود اس کی تیز رفتاری پر اتنی حیران و پریشان تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے گھر جا کر یہ سب کچھ اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ سے بیان کیا تو وہ بجائے غمگین ہونے کے اتنے خوش ہوئے کہ اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تو خیر و برکت کا نزول شروع ہو گیا، خیر و برکت شروع ہو گئی۔
خیر آپ کافی عرصہ تک وہاں جب رہے اور واپس اپنی والدہ کے پاس تشریف لے آئے تو 2 سال کے بعد آپ کی والدہ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں چونکہ ساتھ ان کے چچا بھی تھے حضرت ابو طالب، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے زمین پر ٹھوکر ماری جس سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ اس جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا، اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا اور جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ انہیں شام لے کر نہ جائیں کیونکہ شام میں یہودی انہیں پہچان لیں گے اور پھر وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس نے بھی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی تھی۔ میرے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے رسول بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے شکم میں تھے، یعنی آپ کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو جب چلتی تھی نا تو پتھر بھی موم ہو جایا کرتے تھے پاؤں کے نیچے، اور خواب میں کسی نے بتایا تھا کہ ان کا نام محمد و احمد رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول میرے آقا، بعض جگہوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ بی بی حلیمہ کے گھر پر تھے تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے آپ سے فرمایا، آپ سے عرض کی کہ آپ بھی کھیلنے کے لیے تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ بڑے مقصد کے لیے جو لوگ دنیا میں آتے ہیں وہ کھیل تماشوں سے، خاص طور پر انبیاء، ان کھیل تماشوں سے جو ہے نا لو لہب، ان سے دور رہتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، یار آپ لوگ کامنٹ نہیں کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔